ماں دیکھ آپ نے میں نے کیا پایا ہے، کہا سمجھانا کی حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا تھا جب میں نے دنیا ٹھکرائی ہے خدا نے کائنات کو ٹھوکروں میں ڈالے گی. اس لیے ہمارا رب سچا ہے، مانگ اپنے رب سے. دور ہو گئے تم اپنے رب سے، ہاں دعوے رہ گئے ہیں، دلیلیں ختم ہو گئیں. سچ بتا تو سہی وہ کتنا کریم ہے. کب تو نے اس کی چوکھٹ کھٹکھٹائی ہے، کب آواز دی ہے؟ ہم نے تو یہی جانا نا وہ قہار ہے، ہم نے تو یہی جانا وہ جبار ہے. خدا کی قسم تو جان لے نا وہ کتنا بڑا کریم ہے. کبھی اس کی چوکھٹ سے اٹھے گا نہ، اٹھے گا نہیں. اور غلط نہیں کہتا ہوں، جو لوگ جھوٹ بول کے روزی کماتے ہیں مجھے بتاؤ تو سہی رزاق اللہ ہے، یہ تیرا بھی عقیدہ ہے میرا بھی عقیدہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کر دو، جائیداد سے بے دخل ہو، عورت کی بات نہ مانو تو جھگڑے گھر میں ہو جاتے ہیں. تم اپنے پریوار کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہو ایک نافرمانی کی وجہ سے، مگر اس رب کی شان کریمی پہ قربان جاؤ. تم نے صبح سے شام تک نافرمانیاں کی، نافرمانی کر کے سو گئے، تیری آنکھ نہیں کھلی تھی، اس نے ناشتے کے نام سے تیری دسترخوان پر رحمتیں اتاری، تو کھا کے پھر نکل گیا یاروں کے ساتھ. ایک بار اس کا شکریہ تو نے ادا نہیں کیا. دوپہر کا وقت آیا، پھر 3 طرح کی نعمتیں تیرے دسترخوان پہ تھی، پھر تو نے ایک سجدہ اس کے نام کا نہیں کیا. شام کا وقت آیا، پھر تیرے دسترخوان پہ ناشتے کے طور پر رزق اتارا گیا، پھر تو نے اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا. بعد مغرب تجھے نعمتیں کھلائیں، پھر تو نے شکریہ ادا نہیں کیا. پھر جیسی تجھے نیند کی نعمت دی ہے خدا کی قسم پھر تو نے شکریہ ادا نہیں کیا. بتا تو سکی وہ کتنا کریم ہے، ایک ایک غلطی کو معاف کرتا جا رہا ہے، بڑی بڑی نافرمانیوں کو معاف کر رہا ہے. ایک دن نہیں ہے، ایک ہفتہ نہیں ہے، ایک سال نہیں ہے، بلکہ برسوں بیت جاتے ہیں. 40 سال کا تو ہوا، تجھے اس کی رحمتیں آواز دیتی رکھی. 50 سال میں تو پہنچا، پھر نہیں پلٹا. اس نے پھر کہا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. 50 سال کا ہو گیا ہے، اب تو پلٹ کے میری بارگاہ میں آ جا. پھر تیرے کانوں میں کوئی اثر نہیں ہوا. تو 60 سال کا ہو گیا، اس نے پھر کہا آ چل سودا کر لیتے ہیں. تو نے 60 سال گناہوں میں گزارے ہیں، آجا میری چوکھٹ پہ تو آنسو گرا کے دکھا دے. تیری پلکوں سے آنسو جدا نہیں ہوں گے، میں تیرے اعمال سے گناہوں کا خاتمہ کر ڈالوں. بتاؤ تو سکی تم سے اتنا پیار کون کرتا ہے؟ تمہارے رب کے سوا کس نے اتنا پیار کیا ہے؟ کوئی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی رب کی ذات ہے. دور ہو گئے اس سے. بات بات میں ہماری قوم کا نوجوان کبھی رشوت لینے پہ اتر آتا ہے. بات یاد آ گئی تو کہہ جاؤں، اللہ اگر تمہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی عہدہ عطا فرما لینا تو کبھی رشوت نہ لے، کبھی زور سے کبھی رشوت نہ لینا. پیسے والے بن جاؤ تو کبھی پیاز کا بازار نہ لگانا. فاقے سے بھی ہونا، مسلح بچھانا، آواز دینا اس کریم کو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جانتے ہو اللہ کتنا پیار کرتا ہے بندے سے؟ خدا کی قسم ایک بندے سے کسی نے پوچھا تھا بتا تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس نے کہا مجھے جنت میں جانا ہے. کہا بڑے دعوے سے کہہ رہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا مجھ سے پوچھ رہا ہے نا جنت جہنم کا فیصلہ کا بتا. اس نے کہا یار یہ بتا اگر اللہ قیامت میں میری ماں سے کہتے اپنے بیٹے کا حساب لے، سمجھ رہے میری بات؟ اگر اللہ میری ماں سے کہتے میرے بیٹے کا اپنے بیٹے کا حساب لے تو بتا میری ماں مجھے جنت میں ڈالے گی کہ ہم بزنس کرتے ہیں؟ ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. بھائی جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولے بزنس نہیں ہوتا. یہ سراسر غلط فیصلہ ہے. اللہ فرماتا رزاق ہم ہے، روزی ہم دیں گے، تو مانگ کے تو دیکھ ہم سے. ہمیں بتائیے کتنے لوگ اللہ سے روزی مانگتے ہیں؟ صبح ہی کہہ رہا اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ تھان جو ہے نا 110 روپے میٹر لائے ہوں اور تمہیں 109 میں دے رہا ہوں. کتنا لمبا جھوٹ، اتنے لمبے لمبے جھوٹ بول رہے ہیں. اتنی لائٹیں لگا رکھی ہے کہ بندے کو اندھا کر دیا جاتا ہے. باہر لکھ دیا جاتا ہے 1 دام کی دکان ہے، اندر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہونا ہے. کیوں؟ خود جانتا ہے کہ جو مال ہم بیچ رہے ہیں یہ دھوکہ دے کے بیچ رہے ہیں. جو ہم مال بیچ رہے ہیں یہ دھوکہ دے کے بیچ رہے ہیں، یہ خود بھی جانتا ہے. اور لائٹیں لگا دی اور کہہ رہا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ 111 روپے میٹر لائے ہوں.
تجھے 109 میں دے رہا ہوں، تو نے اپنی ساری روزی حرام کر لی۔ جانتے ہو غلط دوا پڑ جاتی ہے تو فصل خراب ہو جاتی ہے، حرام روزی ملتی ہے تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی کا بیٹا باپ کے آگے جوتا لے کے کھڑا ہے نا، وہ شکایت کرنے آئے تو سیدھی کہہ دینا غور کر اور سوچ تو نے اولاد کو لقمے کیسے کھلائے تھے۔ میری بات بہت غور سے سنیے گا، کڑوی باتیں ہوتی ہیں، خشک ہوتی ہیں، لیکن میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہم ذرا سے مزے کی خاطر اپنے بچوں کے لیے حلال روزی لے کے چلے آتے ہیں، حرام روزی۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ ہوں پیلا پڑے تو کون سی دوا پڑتی ہے، دھان سوکھنے لگے تو کون سی دوا پڑتی ہے، کھیتی خراب ہونے لگے تو کون سی دوا پڑتی ہے۔ تمہیں یہ کیوں نہیں پتا ہے اولاد اگر جوان ہونے لگے تو کون سی روزی کھلائی جاتی ہے؟ اس پہ غور کیا کرو اور سمجھا کرو۔ بڑی آسانی سے کہہ دیتے داڑھی رکھیں گے، لیکن بزنس میں دقت آ رہی ہے۔ خدا کے بندے، رزاق جھوٹا نہیں ہے، رزاق تو تیرا سچا ہے، تجھے روزی دینے والا اتنا سچا ہے، اس کا ایک ایک وعدہ سچا ہے، جو اس نے کہا ہے وہ کیا ہے، جو کہا ہے وہی ہونا ہے، نظام قدرت مسلم ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو جھوٹ بولو گے تو برکت ملے گی؟ نہیں، خدا کی قسم اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیے، اس سے مانگا کیجئے، پھر دیکھیے کتنی برکت ملتی ہے۔ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ داڑھی رکھ لیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولا جائے گا، جھوٹ بولیں گے تو پھر روزی نہیں ملے گی۔ میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ، تو خدا کا ایک بار ہو جا، کائنات تیری ہو جائے گی، دنیا تیری ہو جائے گی۔ آج لوگ جھوٹ اس لیے نہیں چھوڑ رکھے ہیں کہ کمائی کم ہو جائے گی۔ ذرا تاریخ اٹھا کے تو دیکھ، تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت ابراہیم بن ادہم کا آتا ہے۔ کون ابراہیم بن ادہم؟ جو تخت شاہی پہ بیٹھتا تھا، جس کے تخت کا جو معیار تھا وہ ہیرے جواہرات سے چڑھا ہوا تخت تھا، سونے کا تاج پہننے والا، جس کے آگے خادم کھڑے رہتے تھے۔ لیکن دل میں خیال آیا اپنے رب کی ذات کو تلاش کرنا ہے، پھر پتا چلا رب کو ڈھونڈنا ہے، دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ اس مرد قلندر نے دنیا کو ٹھکرایا ہے اور جا کر کے اللہ اللہ کی سر پہ لگانی شروع کی ہے۔ سگا ماما آ گیا، دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، پوچھا تھا بتا بھانجے تو نے بادشاہت چھوڑی ہے تو کیا پایا ہے؟ یہ دیکھ تیرا پھٹا لباس، تیرے ہاتھ کے اندر سوئی، اس میں لگا دھاگا، بس اتنا رہ گیا ہے۔ وہ دن بھول گیا ہے جب تو تخت شاہی پہ بیٹھا کرتا تھا، 10 خادم رہتے تھے، تیرے ایک اشارے پر لوگ دوڑ جایا کرتے تھے۔ تو نے حکومت چھوڑ کر کے بے وقوفی کی ہے، بتا تو صحیح تو نے کیا پایا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا دیکھنا چاہتے ہو دنیا چھوڑ کے کیا پایا ہے؟ کہا بتا تو صحیح۔ آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی، دریا کا کنارہ تھا، پھینک دی بہتے پانی میں سوئی۔ کہا بھانجے ایک سوئی تھی وہ بھی پھینک ڈالی ہے، اب بتا تو صحیح کپڑوں پہ پیبند کس چیز سے لگاؤ گے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا ٹھہر یہ بھی پتا چلے گا۔ اس کے بعد کہا تھا مچھلیوں میری سوئی لے کر کے آؤ۔ اتنا کہنا تھا تو جتنی مچھلیاں تالاب میں تھی ساری اپنے منہ میں سوئی